نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فصل لربك وانحر۔ ایک اور جگہ پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ جو ہے اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ جو ہے وہ اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ اور گواہ بن جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کا جو ہے اس کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، یعنی ابھی نکلتا ہی اور ابھی زمین تک نہیں لگتا، تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے فوراً پوچھا کہ اے نبی علیہ السلام، کیا یہ فضیلت جو ہے صرف اہل بیت کے لیے یا پھر ساری امت کے لیے ہے؟ اور ان کا پوچھنا صرف اس لیے نہیں تھا، ان کا پوچھنا اس لیے تھا کہ وہ اپنی امت کے لیے بھی جو وہ بھلا چاہتی تھی، اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے فوراً سوال کیا کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے یا پھر تمام امت کے لیے یہ فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت تمام امت کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے دوبارہ پوچھا کہ اس سے کیا ملے گا، یعنی اس سے ہمیں کیا اجر ہوگا یا اس پر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس شخص کو نیکی ملے گی، یعنی جو آپ جانور قربان کر رہے ہیں اس کے جسم پر جتنے بال ہیں تو ان تمام بالوں کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی۔ تو ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے اور آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کس قدر فضیلت والی چیز ہے، اس میں کتنی بڑی فضائل بیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا اجر رکھے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو قربانی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا، اس کے پیچھے ایک قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے ان کو قربان کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیتے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں؟ اللہ کو اس چیز کی کیا ضرورت تھی؟ تو دیکھیں یہاں پر اس کے پیچھے ایک یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے اور ان کا ایک ٹیسٹ لینا چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں میری محبت سے زیادہ اپنے بیٹی کی محبت تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یعنی اللہ سے زیادہ جو ہے ہم کسی اور چیز سے محبت کریں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر دیکھنا چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں میری محبت سے زیادہ ان کی بیٹے کی محبت تو نہیں آ گئی ہے۔ تو صرف اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور فلاح پا گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈے کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ جو ہے نا وہ ہر سال جو ہے قربانی کی جاتی ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی اور آج تک ہم اس سنت کو اپنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بات یہاں پر یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان اس لیے لیا تھا کہ دیکھیں کہ یعنی میری محبت سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت تو نہیں آ گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں جو ہے یعنی اللہ سے زیادہ کن چیزوں کی محبت ہے، یعنی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر مطلب کہ جب اللہ کی اطاعت کا وقت آتا ہے تو کیا ہم اللہ کی محبت کے لیے اٹھ جاتے ہیں یا پھر ہم جو ہے اس چیز پر لگے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے لیے نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے اب نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور ہم موبائل کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت سچی ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، تو ہم موبائل کو چھوڑ کر اور بھی کوئی چیز، اگر کوئی ایسی چیزیں جو ہمیں جس میں ہم مبتلا ہیں، اس کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔
تو اگر ہم چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ زیادہ ہے بنسبت چیزوں کے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں چیزوں کی محبت کا غلبہ زیادہ ہے اور ہم اللہ کی اطاعت کو جو ہے نا وہ چیزوں کی خاطر اور کچھ ایسی چیزوں کی خاطر ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہمیں دنیا کی چیزوں سے محبت ہے۔ تو دیکھیں اس جو ہے نا قربانی اس ذی الحجہ میں ہم نے صرف جو ہے نا اپنی قربانی ادا نہیں کرنی ہے، قربانی کے ساتھ ہم نے اور بھی بہت ساری قربانیاں کرنی ہے، اپنے نفس کی قربانی دینی ہے۔ جن لوگوں کو جو ہے نا میوزک پسند ہے، میوزک میں مبتلا ہیں، حرام ریلیشن میں مبتلا ہیں، اسی طرح حرام کمائی میں مبتلا ہیں، یا پھر وہ جھوٹ بولنے میں مبتلا ہیں، اور بھی بڑے بڑے گناہ اگر وہ ان میں مبتلا ہیں، تو آپ نے جو ہے نا ان چیزوں کو چھوڑنا ہے اور اپنے اس میوزک کی قربانی کرنی ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ آپ نے اس حرام ریلیشن کو قربان کرنا ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ اگر آپ حرام کما رہے ہیں تو آپ نے اس حرام کمائی کو جو ہے نا چھوڑ دینا ہے، اور جو ہے آپ جس میں آپ مبتلا ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور فتنے میں مبتلا ہیں تو آپ نے اپنی ان تمام چیزوں کی قربانی کرنی ہے، اور آپ نیت کر لیں کہ آپ نے کم سے کم جو ہے نا اگر زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ایسی بڑی بڑی 5 چیزیں جس میں آپ زیادہ مبتلا ہیں، ان 5 چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کن چیزوں میں زیادہ مبتلا ہیں، ان 5 چیزوں کی آپ قربانی دے دیں۔ یعنی آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ ہم نے صرف بکرا اور گائے بھیل کو جو ہے نا ہم نے ذبح نہیں کرنا ہے، ان کی قربانی نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نفس کو بھی قربان کرنا ہے، اور جن چیزوں میں ہم غلط چیزوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی قربان کرنا ہے۔